اسحاق ڈار کو نگران وزیراعظم بنائے جانے کی خبریں گرم۔ اسحاق ڈار کی حمایت کے لیے نون لیگ کا پیپلز پارٹی سے مبینہ طور پر رابطہ۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ اتحادی مان گئے تو اسحاق ڈار نگران وزیراعظم ہو سکتے ہیں۔ حالات کے مطابق اسحاق ڈار کو نگران وزیراعظم ہونا چاہیے۔ رہنما مسلم لیگ نون محمد زبیر بولے، پچھلے چند ہفتے میں بہت سے معاشی فیصلے کیے گئے، ان فیصلوں کا تسلسل بہت ضروری ہے۔ کے چھپے الفاظ میں تصدیق۔ نگران وزیر اعظم بننے کے متعلق سوال کے جواب میں کہا، جو بھی ذمہ داری ملی پوری قابلیت سے نبھائی۔ اللہ نے جس سے کام لینا ہوتا ہے لے لیتا ہے، وہ جہاں بھی بیٹھیں گے کام کریں گے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو رہی ہے جس سے نگران وزیر اعظم طاقتور ہو جائے گا۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے نگران وزیر اعظم باہم فیصلے کر سکے گا۔ پیپلز پارٹی کے نگران وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کے نام پر اتفاق کی تردید۔ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ سطح کے ذرائع کے مطابق نگران وزیر اعظم کے لیے ابھی مشاورت ہونی ہے۔ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ مذاکرات اور نگران حکومت پر مشاورت کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی۔ یوسف رضا گیلانی، خورشید شاہ اور نوید قمر شامل۔ فرت اللہ بابر کہتے ہیں کہ نگران حکومت سے متعلق زیر گردش خبریں پریشان کن ہیں۔ سوشل میڈیا کی اطلاعات درست ہیں تو الیکشن التوا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ امید ہے خدشات غلط ہوں، لیکن صرف نیک امید کافی نہیں۔ جے یو آئی نے اسحاق ڈار کے نگران وزیر اعظم بننے کی خبروں کو افواہیں قرار دے دیا۔ ترجمان جے یو آئی اسلم غوری نے کہا، اسحاق ڈار کے نگران وزیر اعظم بننے کے معاملے پر بات کرنا قبل از وقت ہے۔ نگران وزیر اعظم کے معاملے پر جے یو آئی سے بھی مشاورت جاری ہے۔ یہ کہنا غلط ہے، اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ ہو چکا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چوہدری کہتے ہیں، اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنا کر غیر جانبداری کا جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا۔ سب جانتے ہیں شہباز شریف اور راجہ ریاض کی بنائی نگران حکومت کتنی آئینی تقاضوں کے مطابق ہوگی۔ ابھی تو حکمرانوں کو بھی الیکشن ہونے پر شکوک ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ دارالحکومت میں الیکشن کے التوا کی سرگوشیاں ہو رہی ہیں۔ حکومتی اتحادی بھی بے یقینی کی کیفیت کو ہوا دے رہے ہیں۔ اگر حکمرانوں میں مہنگائی سے تڑپتے عوام کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں تو ملک کا کیا قصور؟ التوا کا بوجھ اٹھانے کی سکت لاغر آئین میں ہے، نہ ہی نظام میں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کہاں ہیں؟ خاندانی ذرائع کی نواز شریف کی دبئی پہنچ جانے کی تردید۔ کہا، نواز شریف آج پیر کی شب سعودی عرب سے دبئی پہنچیں گے۔ نواز شریف کی دبئی میں اہم شخصیات کے ساتھ سیاسی اور سماجی ملاقاتیں متوقع۔ نواز شریف دبئی میں 2 ہفتے قیام کے بعد لندن جائیں گے۔ مریم نواز سعودی عرب میں نواز شریف کے ساتھ وقت گزار کر پاکستان واپس پہنچ چکی۔ دبئی پھر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے بھی دبئی میں ڈیرے۔ سابق صدر کی دبئی میں اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں متوقع۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت میں نگران سیٹ اپ پر مشاورت کا بھی امکان۔ نواز شریف کو بے بنیاد الزامات میں دھکیلا گیا اور اس سازش میں ثاقب نثار سیاسی ٹولہ کا سرغنہ تھا اور اس کے ساتھ باقی لوگوں نے مل کر نواز شریف کو ایک غلط کیس میں جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی ان کو ڈسکوالیفائی کروایا۔ میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف ہمارا وزیر اعظم ہوگا۔ آئندہ انتخابات کے بعد نواز شریف ہمارا وزیر اعظم ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فیصل آباد میں تقریب سے خطاب۔ بولے، نواز شریف کے خلاف سازش میں ثاقب نثار سازشی ٹولے کا سرغنہ تھا۔ نواز شریف کا پاناما میں نام ہی نہیں تھا، اقامہ میں نااہل کروایا گیا۔ نواز شریف کو نااہل کروا کر ترقی کا سفر ختم کیا۔ 2018 میں دھاندلی سے بہروپیوں کو جتایا گیا۔ اس شخص نے کوئی کام نہیں کیا، 4 سال چور ڈاکو کی گردان کرتا رہا۔ اس شخص نے IMF سے معاہدہ توڑنے کی سازش کی۔ عوام نے الیکشن میں نون لیگ کو کامیاب کروا کر 2018 کا بدلہ لینا ہے۔
فیصل آباد ٹیکسٹائل انڈسٹری کا گھر ہے. فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر قرار دیا جاتا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف کا فیصل آباد میں صنعتی اور کاروباری شخصیات کے ساتھ ملاقات میں اظہار خیال. بولے فیصل آباد سے بے پناہ برآمدات ہوئیں. پورا ملک آپ کی قدر کرتا ہے. برآمدات صنعتی، زرعی، کاروباری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کابینہ کا ہنگامی اجلاس. سیلاب کی تازہ ترین صورتحال پر غور. بھارت کی جانب دریاؤں میں پانی چھوڑنے کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. بریفنگ میں بتایا گیا راوی اور ستلج پر بھارت کے ڈیمز میں پانی کی سطح بلند ہو چکی. محسن نقوی نے رات گئے نواز شریف انٹرچینج انڈر پاس کا دورہ کیا. کہتے ہیں نواز شریف انٹرچینج انڈر پاس کا منصوبہ 16 اکتوبر کو مکمل کر لیا جائے گا. ایسے فتنے کو مسلط کیا گیا جس نے 4 سال میں اس ملک کی بربادی کر دی. پاکستان ڈیفالٹ سے تو بچا لیا گیا ہے. جو جرائم آپ نے کیے ہیں، جس طرح سے آپ نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ہے، اس کی سزا جو ہے وہ ان کو ملے گی. چیئرمین پی ٹی آئی نے ملک کو برباد کرنے کی سیاست کی. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں یہ فتنہ پاکستان کی سیاست میں ایک ناسور ہے. انہوں نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی. انہوں نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا ضرور ملے گی. وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کو بچا لیا. آگے بڑھنے کے لیے نواز شریف کی قیادت پر اعتماد کرنا ہوگا. الیکشن میں شیر کامیاب ہوگا تو پاکستان بحرانوں سے نکل سکے گا. سیاسی جماعتیں موجودہ نظام کے مزے لے رہی ہیں. جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کا کوئٹہ میں کنونشن سے خطاب. بولے بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین اپنی اولادوں کو عہدے دینے کی فکر میں ہیں. سود کے نظام کو ختم کیے بغیر ترقی ممکن نہیں. سود کا نظام اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے. دنیا میں شرح سود صفر ہے لیکن ہمارے ہاں برعکس عمل ہے. جے یو آئی کے امیر فضل الرحمان سودی نظام کو ختم نہ کرنے والی حکومت کا حصہ ہیں. قرآن پاک کی بے حرمتی پر احتجاج. سویڈن سے سفیر بلانے کا مطالبہ. جمعیت علماء اسلام کی اپیل پر ملک گیر یوم احتجاج منایا گیا. کراچی میں احتجاجی مظاہرے کے شرکاء سے مولانا فضل الرحمان کا خطاب. بولے قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے مسلمانوں کی ریڈ لائن کو کراس کیا. اگر اسلامی ملکوں نے سویڈن سے سفیر نہ بلائے تو ہر جمعے کو احتجاج ہوگا. ڈنمارک اور سویڈن پر واضح کر دینا چاہیے قرآن پاک کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے. قرآن پاک کی بے حرمتی دنیا کے کسی خطے میں ہو مقابلہ کریں گے. اسلام آباد، کراچی اور لاہور ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ. کئی ممالک کے سرمایہ کاروں کی دلچسپی. عرب امارات، قطر، ترکی، چین اور سعودی عرب بھی پاکستانی ہوائی اڈے ٹھیکے لینے کے خواہش مند. سعودی عرب کے بن لادن گروپ کی بھی پاکستان کے ایئرپورٹس لینے کی کوششیں. قطر حکومت کا ایئرپورٹس کا کارگو شعبہ لینے میں زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ. حکومت تینوں ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ اوپن ٹینڈر کے ذریعے کرے گی. اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں نیلے پرندے کا معروف لوگو ماضی کا قصہ بننے جا رہا ہے. ٹویٹر کے مالک ایلون مسک کا اعلان. ایلون مسک نے ٹویٹ میں بتایا اگر ایکس لوگو اچھا ہوا جو آج رات پوسٹ کیا جائے گا اور 24 جولائی کو لائیو کر دیا جائے گا تو پھر ٹویٹر برانڈ اور تمام پرندوں کو خیر بات کہہ دیں گے.